السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ایها الطلاب الكرام بعودتكم الى درس الحديث من جديد، حياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 17 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ احادیث 3602 سے لے کر 3612 تک ہیں۔ انشاءاللہ حسب معمول فوکس جو ہمارا ترجمے پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص الفاظ ہیں ان کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور بفضل اللہ حدیث کی اسنادی حیثیت کو بھی اس کی نشاندہی ہوگی۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث یا حدیث کی جو اصل نصوص ہیں اس کی جانب، اور دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ اسباب کے حوالے سے یہ ہمارے دروس یا یہ احادیث یہ کتاب الحدود کے سلسلے میں اور کتاب الحدود کے ضمن میں جو ابواب دیے گئے ہیں اور پھر ان کے تحت جو فصول ہیں، اس ترتیب سے جو کہ کتاب کی ترتیب ہے، اس حوالے سے یہ جو چور ہے اس کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے، اور کتنی مقدار پہ وہ چوری کے حکم میں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور دیگر سلسلے میں شرعی رہنمائی ہے ان احادیث میں۔ تو آتے ہیں آج کی پہلی حدیث 3602 ہے ہمارے پاس، دیکھتے ہیں وہ حدیث جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی۔ وعن ابی سلمہ، ابو سلمہ عن ابی ہریرہ، ابو سلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی دونوں ابو سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں، اور ابو سلمہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارق، چوری کرنے والے کے بارے میں، چور کے بارے میں، ان سرق، اگر وہ چوری کر لے یا کرے اس پر چوری کا حکم صادق آتا ہے، فقطعوا یدہ، تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ثم ان سرق، یعنی دایاں ہاتھ، پھر اگر وہ چوری کرے فقطعوا رجلہ، تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر ثم ان سرق، پھر اگر وہ چوری کرے فقطعوا یدہ، تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، ثم ان سرق فقطعوا رجلہ، پھر وہ اگر چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ رواه فی شرح السنہ، شرح السنہ میں اس کو امام صاحب نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے آج کے سبق کے حوالے سے، اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر تینوں ائمہ اکرام، امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور اکثر علماء کا یہی مسلک ہے جو حدیث میں ہے، پہلی چوری میں دایاں ہاتھ، دوسری میں بایاں پاؤں، اور پھر تیسری میں بایاں ہاتھ، اور چوتھی چوری میں دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تیسری بار ہاتھ پاؤں کاٹنا موقوف ہو جائے گا، یعنی روک دیا جائے گا تیسری بار چوری کرنے سے، دو بار صرف، پہلی بار ہاتھ کاٹا جائے گا اور دوسری بار بایاں پاؤں، پھر اگر چوری کرے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہ ہاتھ کاٹا جائے گا نہ پاؤں، مگر کوئی اور سزا دی جائے گی، واللہ عالم۔ حدیث اس لیے انتہائی سخت سند کے اعتبار سے کمزور ہے کہ اس میں سند میں واقدی راوی بڑا معروف ہے، کذاب اور متروک، اس سلسلے میں اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچ پاتی۔ اگلی حدیث ہے وعن جابر، ابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال جیء بسارق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چور کو لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال، آپ نے فرمایا
اقطعو ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، قطع تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ثم جی اب بثانیہ تھا، پھر اس کو دوبارہ لایا گیا چوری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں، قال آپ نے فرمایا اقطعو ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، قطع تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ثم جی اب الثالثہ پھر تیسری بار چوری کی وجہ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، فقال اقطعوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، فقطع پھر اس کا یعنی ظاہر ہے کہ دوبارہ جب لایا گیا تھا نا تو اس وقت آپ نے، آپ کے الفاظ حدیث کے وہ یہی ہیں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کاٹ دو اس کو، قطع تو اس کا کاٹ دیا گیا، یعنی دوسری بار پاؤں کاٹا گیا، پہلی بار دایاں ہاتھ، پھر بایاں پاؤں، پھر بایاں ہاتھ اسی بار لایا گیا، پھر بایاں ہاتھ، اور ثم جیہ بہ الرابعہ پھر لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو چوتھی بار، فقال اقطعوہ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بایاں ہاتھ جو اپنا دایاں پاؤں ہے وہ کاٹ دو، قطع بہ قطع تو کاٹ دیا گیا اس کا دایاں پاؤں چوتھی بار، قطع بالخامسہ تھا پھر وہ پانچویں بار بھی لایا گیا چوری کے جرم میں، اندازہ کیجیے ذرا اس کی ڈٹائی کا اور بدبختی کا، فقال اقتلوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اب انطلقنا بہ اور ابھی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے گئے، فقتلناہ تو ہم نے اس کو قتل کر دیا، یا قتل کرنے کے لیے اس کو، ثم اجتررناہ پھر ہم نے اس کو گھسیٹا، قتل کرنے کے بعد اس کو گھسیٹا، فالقینا فی بئر تو ہم نے اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا، ورمینا علیہ الحجارۃ اور ایک کنویں پرانے میں ڈالنے کے بعد اس پر پھر پتھروں کا ڈھیر لگا دیا، پتھروں سے اس کو ڈھک دیا، رواہ ابو داود والنسائی سے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ جی یہ حدیث طلبہ ہم نے پڑھی ہے 3603، تو یہ حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث کے الفاظ ثم اجتررناہ اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے اسے گھسیٹا، یعنی قتل کرنے کے بعد گھسیٹا اور کنویں تک لے جا کر اس میں پھینک دیا۔ روایت میں سے امام خطابی رحمہ اللہ کے نے فرمایا ہے یہ حدیث منسوخ ہے کہ پانچویں بار اسے چوری پر قتل نہ کیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن یہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ پانچویں بار اسے قتل نہ کیا جائے، باقی چار بار جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک وہ چوری کو حلال سمجھتا تھا کہ قتل کیا گیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ چوری کے عمل کو یعنی فعل کو جو کہ چار بار وہ کر چکا تھا اور پانچویں بار بھی، تو اس کو وہ جائز سمجھتا تھا، اس لیے آپ نے اسے قتل کیا۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، حدیث آپ کے سامنے ہے اور صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد 3604، وروا فی شرح سنہ فی قطع السارق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطعوہ ثم احسموا، یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ 3604، وروا اور انہوں نے ہی روایت کی ہے فی شرح سنہ شرح سنہ میں، فی قطع السارق چوری کرنے والے کے ہاتھ کے کاٹنے کے بارے میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ بات فرمائی اقطعوہ ثم احسموہ، اس کا ہاتھ کاٹو، ثم احسموہ پھر اس ہاتھ کو داغ دو، یعنی پھر اس کو داغ دو تاکہ وہ زخم جو ہے وہ پھیل نہ جائے یا اس میں انفیکشن نہ ہو جائے، اور اس کا علاج بعد میں کرنا ہوگا۔ تو حدیث کے الفاظ ثم احسموہ کا مطلب پھر اسے داغ دو کہ زخم خراب نہ ہو جائے، تو یہ رحمت ہے شریعت کی جانب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے، اس کو اس کا ہاتھ کاٹنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا سارا بازو جو ہے وہ انفیکشن کی زد میں آ جائے، فوراً اس کو داغو تاکہ اس کا زخم مندمل ہو جائے جلد از جلد، اور اس کی تکلیف جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آج کل داغنے کے علاوہ لیٹسٹ بہت ساری جو اللہ نے سہولتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ کٹ جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یا کوئی جسم کا حصہ الگ ہو جائے، تو اس وقت وہ ڈاکٹر جو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں وہی زیادہ بہتر رہے گی، اس میں ایک آسانیاں بھی ہیں اور جلدی زخم مندمل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں داغنے کے نسبت۔ اس وقت چونکہ یہی تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داغنے کی بات کی۔
آج جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے سلسلے میں اس کو یوز کیا جائے گا اور وہ بہتر ہے، اور ایک اعتبار سے اسی پر ہی عمل ہے۔ 305 چلیے حدیث ہے عن فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا، فقطعت یدہ تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، ثم امر بها پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس ہاتھ کے بارے میں، فعلقت تو اس کو لٹکا دیا گیا، فی عنقہ اس کی گردن میں، تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کے بعد حکم دیا کہ اسی ہاتھ کو اس کی گردن میں باندھ کر لٹکا دو۔ رواه ترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ، ان تمام محدثین نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں معروف ضعیف راوی حجاج بن ارطاد جو مدلس اور عنعن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، مدلس اور عنعن بھی، اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ تو گردن میں لٹکانے سے یہ باور کرانا، معلوم کرانا مقصود ہے، لوگ عبرت پکڑیں اور یہ معلوم کریں کہ یہ کاٹا گیا ہاتھ ظلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی چوری، اس کی زیادتی اور ظلم کی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کی حدود کو پامال کیا اور ناحق مال کھانے کی اس نے جرت کی، اس لیے سزا کے طور پر کہ اس کا یہ جو گناہ ہے دل جائے، تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا گیا ہے نشان عبرت بنانے کے لیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3606 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرق المملوک فبعه ولو بنش، رواه ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، کہ جب اذا سرق المملوک، جب مملوک یعنی غلام، زر خرید غلام جب چوری کرے، فبعه تو مالک سے فرمایا آپ نے کہ اس کو بیچ دو، ولو بنش خواہ وہ ایک نش میں ہی بک جائے، یعنی کم قیمت پر بھی بک جائے تو اس کو نکالو، کیونکہ وہ چور ہے، بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے، تھوڑی قیمت لے کر اس بڑے نقصان سے بچ جاؤ، مراد یہ تھا۔ تو ایک نش جو ہے وہ 20 درہم کے برابر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ حدیث جو ہے ویسے سند کے اعتبار سے بعض اہل علم نے اسے ضعیف، جبکہ بعض اہل تحقیق نے، دیگر اہل تحقیق کے نزدیک یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال اس کا علم جو ہے اس کے ضعیف یا صحیح ہونے کا ہم اللہ کی طرف سونپتے ہیں۔ تو حدیث میں لفظ نشن کا معنی ایسا وہ مقدار ہے جو 20 درہم کے برابر ہو، اور نشن ہاف اوکیہ یعنی ایکول ٹو ہاف اوکیہ، نش ایک جو ہے وہ آدھے اوکیہ کے برابر ہے، اور ایک اوکیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں، ایک پورا اوکیہ ہو تو 40 درہم کا، جب ہاف اوکیہ ہوگا تو پھر وہ 20 درہم بنیں گے، تو نش جو ہے وہ 20 درہم کا ہوا۔ اہل علم کے ہاں اگر غلام اور لونڈی بھی چوری کریں گے تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، ہو گیا جی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کی جو چوری، ان کی جو سزا ہے وہ آدھی ہو جائے، آف ہو جائے گی، نہیں، چوری کے معاملے میں ان کو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، چوری کے حکم میں اس مقدار پر وہ چوری کریں جس کی مقدار کا اوپر تعین ہوا ہے، 3 درہم کم از کم یا 1/4 دینار۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس تیسری فصل الفصل الثالث 3607 عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا بسارق، ایک چور کو لایا گیا، قطعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حد اس پر لگائی اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، فقالوا صحابہ نے کہا، فرمایا، ما کننا نراک تبلغ بہ ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس حد تک اس کے ساتھ یہ اپنا حد لگائیں گے یا اس پر حد قائم کریں گے یا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، ما کننا نراک تبلغ بہ، یہاں ہاتھ کاٹنے پر آپ پہنچ جائیں گے، ہمیں
یہ آپ کے بارے میں یہ نہیں تھا اس بات کا احساس یا اندازہ؟ قال آپ نے فرمایا لو کانت فاطمہ تو لقطعتها، کہ بات یہ تو نہیں کہ یہ تو چور عام ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی محمد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی اور وہ ایسا کوئی کام اس سے سرزد ہو جاتا تو اس کا بھی میں لقطعتها، اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ ڈالتا، اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ سمجھنے سمجھانے کی بات کون سی؟ اللہ کی حدود ہیں، اس پہ میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی میں کوئی کمی یا رعایت کر سکوں۔ رواہ النسائی، امام نسائی نے سے روایت کیا ہے، اور اسی مفہوم کی ایک قدر تفصیل سے حدیث جو ہے، یہ مخزومیہ عورت تھی فاطمہ، تو اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی عبارت لو کانت فاطمہ تو لقطعتها کا ترجمہ ہے کہ اگر فاطمہ، اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے، اگر فاطمہ میری بیٹی رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو میں بلا تفریق، بلا حیل و حجت ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ رافضی شیعوں کا یہ کہنا ہے اگر سینہ کو بھی حرام ہے، اگرچہ سینہ کو بھی حرام ہے یعنی نوحہ کرنا، مگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر گوشہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے درست ہے۔ یعنی ان کی یہ بات، اس کی کوئی دلیل نہیں، بس یہ عقلی گھوڑا ہے جو انہوں نے دوڑایا کہ چونکہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے لیے سینہ کو بھی اگرچہ حرام بھی ہو تو جائز ہے ان کے غم میں۔ تو حدیث کے مطابق آپ دیکھیے عزیز طلباء کہ شرعی حکم کیا ہے؟ سب کے لیے برابر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو لخت جگر فاطمہ خاتون اہل جنت اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی وہ والدہ محترمہ ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ نے یہ حکم کلیئر فرما دیا، صرف اس لیے کہ کسی کو کوئی زعم اور وہم نہ رہے، قیامت تک کوئی اس بارے میں شک و شبہ نہ رہے کہ اللہ کی حدود میں بارے میں کسی سے کوئی رعایت کی جا سکتی ہے۔ شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے، رذیل و شریف میں کوئی فرق نہیں۔ ہو گیا جی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر بعض دیگر کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث، ہاں اگلی آ گئی ہے 3608، اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو سند کی حکم ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت قال کہتے ہیں جا رجل الی عمر، ایک صاحب آئے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کی جانب، بے غلام، ایک غلام لے کر، اپنا غلام لے کر آئے، قال اور کہنے لگے اقطع یدہ، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، فإنہ سارا کا امراتن لامراتی، فإنہ سارا کا مرعاتن لامراتی، کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آدمی آیا اپنا غلام لے کر، جا رجل ایک آدمی آیا الی عمر، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، بے غلام اپنا غلام لے کر، بے غلام لہو، فقال اقطع یدہ، تو کہنے لگا کہ یا حضرت اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، فإنہ سارا کا مرآتن لامراتی، اس نے چوری کیا ہے ایک شیشہ میری عورت کی ملکیت، میری عورت کا تھا، میری بیوی کا تھا، اس نے چوری کیا ہے۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا قطع علیہ، اس پر قطع کا حکم نہیں، یعنی اس کا حکم، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وہو خادمکم، اس حال میں کہ وہ تمہارا خادم ہے، تمہارا گھر کا نوکر ہے، ملازم ہے، اخذ متاعکم، جس نے تمہارا مال جو ہے وہ لیا ہے، رواہ مالک، اس امام مالک نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے بعض اہل تحقیق کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے، مگر بعض دیگر محققین کا کہنا ہے کہ سند میں ابن شہاب الزہری مدلس اور رانن ہیں، واللہ عالم۔ تو بہرحال اگر ہے بھی تو اس کا جو ضعف ہے وہ اس قدر زیادہ شدید نہیں ہے کہ اس کو ہم اگنور کر دیں یا ریجیکٹ کر دیں۔ جمہور اہل مذہب کا اسی حدیث، جمہور اہل علم کا مذہب، یعنی اکثر علماء جو ہیں اہل علم، ان کا خیال یا مسلک یا موقف جو ہے اسی حدیث کے مطابق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک خاوند کا غلام اگر اس کی بیوی کا مال چرائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا،
امام مالک رحمہ اللہ کی ذاتی رائے ہے جو کہ میں نے فائدے کے طور پہ لکھی تھی، تو آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خامند کا غلام اگر اس کی بیوی کا مال چرائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3609، ابو ذر وعن ابی ذر قال، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی، کہ حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی حاضری میں ہی میرے لیے سعادت مندی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا کیف انت، کیا حال ہوگا تیرا اس وقت، اذا اصاب الناس موت، جب کثرت سے لوگوں کو موت آ لے گی، پکڑ لے گی وبا کی شکل میں، یکون البیت فی بالوصیف، تو اس وقت جو قبر ہے، یکون البیت، بیت سے مراد قبر ہے، اس وقت جو قبر ہے، فی اس میں، اس وبا میں، بالوصیف، ایک غلام کی قیمت کے بدلے میں ملے گی، یعنی زمین کا ملنا مشکل ہو جائے گا مردوں کو دفن کرنے کے لیے، اتنی اموات ہوں گی، تو اس وقت کیا حال ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، یعنی القبرہ، یہاں آپ راوی جو ہیں وہ اس کو اپنا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یکون البیت یکون القبر مراد ہے۔ قل، تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ ایسے حالات میں تو اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصبر اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، کہ تجھ پر لازم ہے کہ ایسے حالات میں صبر کرو، صبر کا دامن تھام لو۔ قال حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان نے بات یہ کہی اس حدیث پر، تقطع ید النباشی، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا کفن چور کا، ید النباش، کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لأنہ دخل علی المیت بیتہ، اس لیے کہ وہ میت پر اس کے گھر میں داخل ہوا، یعنی جب وہ چور کوئی کفن چور ہوتا ہے نا، تو وہ گویا کہ میت جہاں ہے اس کے تقدس اس نے پامال کیا، وہ جو میت اپنے گھر میں، یعنی اپنی قبر میں، قبر سے مراد یہاں گھر، اور گھر سے مراد قبر لیا آپ نے حدیث میں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ اس کی اپنی ایک ملکیت ہے، اپنی ایک سلطنت ہے میت کی قبر، اس میں یہ داخل ہوا اور اس نے دخل اندازی کر کے وہاں سے مال چرایا، لہذا یہ چور ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث 3609، یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس اور انن ہے، حبیب بن ابی ثابت مدلس بھی ہے اور انن بھی ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو لیکن ایک بات ضرور ہے عزیز طلباء، کہ حدیث کا ایک شاہد ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند احمد میں وہ ذکر کیا ہے، ہاں جی، نیز حدیث کا ایک شاہد امام احمد نزدیک بھی، یعنی ان کے ہاں ایک شاہد ہے اس کا، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ حدیث میں لفظ النباش کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے کفن چور۔ حدیث کی عبارت جیسا کہ یکون البیت فیہ بالوصیف، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے کہ جس وبا میں اور جس اپنا کثرت اموات جب ہوں گی، تو اس وقت جو یکون البیتوں کی قبر ہوگی، فی اس میں بالوصیف، ایک غلام کی قیمت کے برابر، یعنی ملے گی، قیمتاً ملے گی، اتنی بڑھ جائے گی اس کی قیمت۔ اس کا مطلب ہے کہ وبا کے ایام میں اتنی کثرت سے اموات ہوں گی کہ اس وقت ایک قبر کی جگہ غلام کی قیمت میں خریدی جا سکے گی۔ حماد بن نبی سلیمان نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو گھر قرار دینے سے کفن چور کے ہاتھ کاٹنے پر دلیل لی ہے۔ میں نے وضاحت کر دی اس بات کی، تو میں آپ کو فائدے کے طور پر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہی مذہب ہے ائمہ ثلاثہ بشمول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، یعنی ائمہ ثلاثہ امام احمد، امام مالک اور امام شافعی، اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ نیا باب آیا ہمارے پاس، باب شفاعت فی الحدود، کتاب الحدود کے سلسلے میں ہی اس کے ضمن میں یہ باب ہے کہ حدود کے بارے میں سفارش کرنے کا بیان،
یہ حدیث اس مفہوم کی پہلے شارٹ یعنی مختصر الفاظ میں گزر چکی ہے، وہ بھی صحیح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ چور لایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، تو صحابہ نے تعجب کیا کہ اس بات پر تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت فاطمہ تو لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بھی ہوتی ہیں اس کام میں، ایسا سرزد ہوتا اس سے چوری کا، تو میں اللہ کی حدود میں کمی نہیں کر سکتا تھا، اس سے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ پہلی فصل آئی ہے حدود کے بارے میں سفارش، یہ ہے اس کا موضوع ٹاپک۔ پہلی فصل عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان قریشن اہمہم شان المرأۃ المخزومیہ، قریش کا جو خاندان تھا یا برادری تھی یا قبیلہ تھا، ان کو اس بات نے بڑی اہمیت دی اور غمزدہ کر دیا، شان کر دیا، شان المرأۃ المخزومیہ، ایک مخزومی عورت یعنی مخزوم بنو مخزوم قبیلے کی عورت کے معاملے نے، اللہ تی سراکت وہ کو جس نے چوری کر لی تھی، فقالو تو کہنے لگے یعنی وہ قریشی سارے جتنے بھی سردار بڑے بڑے، من یکلم فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون اس بارے میں کلام کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، گفتگو کرے گا کہ کوئی معاملے کو نرم کر دیں، اگر ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو۔ فقالو تو کہنے لگے آپس میں جواب انہوں نے یہ دیا بعض لوگوں نے، وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، کوئی بھی اس بارے میں جرأت نہیں کر پائے گا اس اللہ کی حدود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کی سوائے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے، حب رسول اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب ہیں، پیارے ہیں، تو آپ نے ان کو قسم کا ایک بیٹے کی شکل کی جگہ دی ہوئی تھی۔ فکلمہ اسامہ تو اس پر جب انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے بات کی تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ کیا تو سفارش کرتا ہے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں میرے پاس آ کر، اس میں رعایت کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی بات نہیں کی بلکہ رکھی، بلکہ آپ تشریف لائے، کھڑے ہوئے، فاختتب، اور آپ نے خطبہ دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انما اہلک الذین قبلکم، یقیناً بے شک پہلے جو تم سے لوگ تھے یا امتیں تھیں ان کو ہلاک کر دیا، کس چیز نے، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، ہو کہ جب اشرافیہ میں سے کوئی ان میں سے کوئی بڑے لوگوں میں سے سرداروں میں سے کوئی چوری کر پاتا، سرق فیہم الشریف ہو ترکوہ، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، اگنور کر دیتے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور اگر کوئی ان میں کوئی کمزور قبیلے مال یا اپنے جو اس اجتماعی انداز سے کمزور سمجھا جاتا تھا معاشرے میں، تو اقام علیہ الحد، تو اس پر وہ حد جو ہے اس کو لازم کرتے یا اس کو لگاتے، قائم کرتے۔ وائم اللہ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد، بے شک اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت، چوری کرتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ متفق علیہ، وفی روایت لمسلم، میں نے امام مسلم کی ایک الگ روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت کانت امرأۃ مخزومیۃ، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ ایک عورت مخزومیہ بنو مخزوم یعنی مخزومیہ عورت تھی، تستعیر المتاع، جو کہ سامان لیتی ادھار، چیزیں مانگتی استعمال کرنے کے لیے، وتجحدہ، تو وہ واپس کرنے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ میں نے تو لی نہیں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطع یدہا، بقطع یدہا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ فاتا اہلھا اسامہ، اب اس کے جو خاندان والے ہیں وہ آئے اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فکلموہ، تو اس سلسلے میں انہوں نے ان سے بات کی۔ فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، فیہا، اس بارے میں، ثم ذکر الحدیث، تو آگے پھر وہ پوری حدیث جو اوپر ذکر ہوئی ہے وہ آگے امام صاحب نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، بنحو ما تقدم، بہو جو کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے اوپر۔ تو عزیز صاحبہ، یہ حدیث بھی بالکل کلیئر ہے اس سلسلے میں۔
تو اس حدیث میں وَأَيْمُ اللہ، اس کو آپ انڈر لائن کیجیے، اللہ کی قسم، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی حدیث ساری کلیئر ہے، اس سلسلے میں آتے ہیں آگے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرما رہے تھے، من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ، کہ جس کی سفارش رکاوٹ بنی، من حالت شفاعتہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا فرماتے ہوئے کہ من حالت شفاعتہ، اس کی سفارش رکاوٹ بنی، دون حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں، فقط ضاد اللہ، تو گویا کہ براہ راست اس نے اللہ کی مخالفت کی، والعیاذ باللہ، اللہ کا نافرمان ہوا۔ ومن خاصم فی باطل، اور جس نے جھگڑا کیا باطل معاملے میں، جھوٹ کے معاملے میں، یعنی جھوٹ کی طرفداری کی، وهو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا جھوٹ ہے، لم یزل فی سخط اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں رہے گا، یہاں تک کہ حتی یمضی، یہاں تک کہ وہ اس نافرمانی سے نکل آئے اور اپنے آپ کو لوٹا لے صداقت کی جانب۔ ومن قال فی مومن، اور جس نے کسی مومن کے بارے میں بات کہی، ما لیس فیہ، جو اس میں نہ ہو عیب یا کوئی نقص یا کوئی اس میں جرم، تو اسکن اللہ ردغۃ الخبال، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، اس کا ٹھکانہ بنائے گا جہنمیوں کی جو زخموں کی پیپ ہے اس میں، یعنی جہنمیوں کے پیپ اور خون میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا یا اس کی جگہ بنائے گا، ردغۃ الخبال، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اس بارے میں اس سے نکل جائے جو اس کا موقف ہے مومن کے بارے میں، یا جو مومن کے بارے میں وہ ایک غلط رائے رکھتا ہے جی۔ رواہ احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت للبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی کی ایک روایت کہ شعب الایمان میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، من اعان علی خصومت، کہ جس شخص نے کسی جھگڑے پر، یعنی کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو اور بڑھانے کے لیے، طول دینے کے لیے جس نے معاونت کی یا مدد کی، لا یدری، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں، احق ام باطل، کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، فہو فی سخط اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی میں ہوگا، حتی ینزع، یہاں تک کہ وہ اس جھگڑے سے نکل جائے اور دستبردار ہو جائے اور اس سے اپنا تعلق ختم کر لے۔ یہ حدیث ہے 3311۔ تو حدیث کی سند جو ہے وہ حدیث طلبہ صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ اسکن اللہ ردغۃ الخبال، اس کو انڈر لائن کیجیے، کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیپ اور خون میں رکھے گا۔ لفظ خصومتن، خصومتن کا معنی ہے جھگڑا۔ آتے ہیں اس کے بعد کی حدیث ہمارے پاس 3612۔ وعن ابی امیہ المخزومی، ابو امیہ المخزومی سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلص، اللہ کے بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، قد اعترف اعترافا، کہ جس نے اعتراف یا جو اعتراف کر چکا تھا، قد اعترف، تو اعتراف کر چکا تھا، اعترافا یعنی چوری کا، واضح کلیئر، ولم یوجد معه متاع، جبکہ اس کے پاس کوئی سامان نہیں ملا، نہ پایا گیا اس کے پاس چوری کا کوئی سامان یا مال، لیکن اعتراف کر رہا تھا کہ میں نے چوری کی۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ما خالک سرقت، میں نہیں خیال کرتا کہ تو نے چوری کی ہو، یعنی دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا پہلو وہ واضح ہے بالکل، اور وہ حاوی ہے کہ آپ اسے آذرو شفقت کے یہ پوچھ رہے ہیں اور اطمینان بھی آپ کو تاکہ ہو جائے کہ مجھے میرا خیال ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو نے چوری نہیں کی، ما خالو کا سرقتا، قالا کہنے لگا بلا، ہاں کیوں نہیں، اعاد علیہ مرتين وثلاثا، تو آپ نے دوسری بار اور تیسری بار یعنی 3 بار یہی کلمہ دہرایا
تو اس نے بھی آگے سے یہی کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں نے چوری کی ہے، اعتراف کیا اس نے. اعاد علیہ مرتين وثلاثا كل ذلك يعترف، ہر بار وہ اعتراف کرتا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اور آپ ہر بار یہی کہتے تھے. 3 بار آپ نے یہ فرمایا. ہمارا بھی فقطع، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کر لیا تو پھر حکم دیا اس کے بارے میں، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. وجیء بہ، ہاتھ جب کٹ گیا اس کا تو اس کو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں دکھانے کے لیے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یعنی آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرو، معافی مانگو. قال، تو کہنے لگے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں نیکی کا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم تب علیہ ثلاثا، اے اللہ تو بھی اس پر اپنی رحمت کے ساتھ لوٹا، اے میرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. 3 بار آپ نے یہ بھی دعا فرمائی. رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی. امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ جمیع سب نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کو. اقاضا اسی طرح وجدت فی الاصول الاربعہ، صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں اسی طرح میں نے اس کو پایا ہے اصول اربعہ میں، و جامع الاصول اور جامع الاصول میں، و شعب الایمان اور شعب الایمان میں، و معالم السنن اور معالم السنن میں، ان ابی امیہ، ابو امیہ المخزومی رضی اللہ عنہ سے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے اس بارے میں. تو حدیث کی سند بہرحال جو ہے یہ کیا ہے، پہلے تحقیق کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی ابو المنذر لا یعرف، ایسا راوی ہے کہ جس کو پہچانا نہیں جا سکا کہ یہ کون ہے اصل میں، واللہ عالم. تو اسی باب میں امام نسائی رحمہ اللہ کے ہاں حدیث جیسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور اس کی سند بھی حقیقتاً صحیح ہے، وہ بھی اسی معنی میں ہے، لہٰذا اگر یہ ضعیف بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی مفہوم میں یہ حدیث جو ہے جو کہ امام حاکم نے جس کو صحیح کہا اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے. حدیث میں لفظ لسن کا مطلب ہے چور، اس کو انڈر لائن کیجئے. اب حدیث جو ہے اس پر ایک اور حدیث سے ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ میں بھی آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. عزیز طلبہ وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اسی اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں، خاص طور پر چوری کے بارے میں. تو ذرا سن لیجیے گا کہ کس طرح صحابہ جو ہیں وہ صاحب ایمان تھے اور کس طرح وہ ثابت قدم تھے. تو غلطی کا ہو جانا کہ انسانیت کے منافی نہیں، اس پر اصرار جو ہے یہ اصل میں اس کے لیے نقصان دہ ہے. شیطان نے اصرار کیا تھا، ولیعاذ باللہ. علماء اہل حدیث نے کہا ہے چور اگر چور اعتراف کر لے مگر مال اس کے پاس نہ ہو تو حاکم یا قاضی کو اطمینان کے لیے ایک بار ہی اقرار کرا لینا کافی ہے، 3 بار کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں 3 بار فرمایا ہے اس کو، تو یہ ایک اطمینان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو 2 یا 3 بار پوچھا اطمینان قلب اور مزید تحقیق کے لیے تھا، وگرنہ ایک باری اقرار جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ اگر اقرار کر لے اور سننے والا حاکم یا قاضی یہ محسوس کرے کہ وہ بالکل صحت مند ہے اور اس پر کوئی پریشر نہیں، کوئی اس پر دباؤ نہیں، تو اس پر حد لگائی جا سکتی ہے. ایک باری اعتراف کرنے سے، یہ 3 بار اطمینان کے لیے تھا. تو اسی حدیث کے ضمن میں یا چوری کی حد کے بارے میں عمر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کے پاس وہ آئے اور فلاں لوگوں کے اونٹ چرانے کا اعتراف. عمر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے فلاں لوگوں کا اونٹ جو ہے وہ چرا لیا ہے، یعنی چوری کر لیا ہے. اب انہوں نے اعتراف کیا بالکل واضح اور کلیئر،
تو یہ کہنے لگے کہ آپ اس پر میرا ہاتھ کاٹ لیجئے اور مجھے پاک کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے ان لوگوں کے پاس اپنا ایک ایلچی بھیجا، اپنا قاصد بھیجا، تاکہ آپ اطمینان کر لیں کہ واقعی ان لوگوں کا کوئی اونٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے یا گم ہوا ہے، آگے پیچھے ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے فلان لوگوں کا اونٹ چرایا ہے اور آپ مجھے پاک کیجئے، میرا ہاتھ کاٹ کر اللہ کی حد جاری کیجئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد ہے وہ گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل ہمارا ایک اونٹ گم ہوا ہے، ایسا ایسا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عمر بن سمرہ کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پاس تھا جب ان کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا جب ان کا ہاتھ کٹ کر گرا تو وہ ہاتھ کو کہہ رہے تھے مخاطب ہو کر، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے یہ ہاتھ الگ کیا، جس نے مجھ سے ہاتھ الگ کر کے مجھے پاک کر دیا۔ اے ہاتھ، تیری وجہ سے تو یہ چاہتا تھا کہ میرا سارا بدن جہنم میں جلے، اور تیری وجہ سے سارا بدن جو ہے وہ جسم میرا تیری وجہ سے جل جائے جہنم میں، تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا جسم بچ گیا ہے جہنم میں جلنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ہمارے آج کے سبق کے جو حدیث ہم نے پڑھی اس سے متعلقہ یہ ایک واقعہ بھی تھا ایکسٹرا، جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تو اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے وہ اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور اس کو منوان آگے کنوے کرنے کی دوسروں کی جانب توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔